السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت، صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه وعظمة نبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. گرامی قدر صدر محفل مولانا حافظ عبدالسلام صاحب انواری اور مولانا نصیر الدین صاحب، مولانا حافظ نظام الدین غوری صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء اور حاضرین محترم، الحمدللہ یہ انجمن طلباء خطیب جدہ محبان جامعہ کا 32واں سالانہ جلسہ ہے. بڑے خلوص، محبت اور اپنائیت کے مظاہرہ مسلسل برسوں سے حضرات کرتے آئے ہیں. نظامی برادری کو یکجا کرتے ہیں. علماء اور مشائخین کا اعزاز اور تکریم میں محافل منعقد کی جاتی ہیں. 32 سال میں یہ جو محفل ہوئی ہے، اس سال کی کئی چیزوں میں امتیاز حاصل ہے. 32 سال میں جو حج ہوئے ہیں، اس سال کا جو حج ہے انتہائی امن اور سلامتی والا حج رہا ہے. بہترین انتظامات حکومت کی طرف سے رہی ہیں. حجاج ضیوف الرحمان کا مکمل لحاظ رکھا گیا ہے. کھانا پینا، مشروبات، آرام اور ضیافت میں کوئی کسر حکومت سعودی عرب نے باقی نہیں رکھا. ہم ممنون ہیں اور مشکور ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ حج کمیٹی کے توسط سے جو حضرات آئے ہیں، حکومت تلنگانہ نے بھی بہت اچھی کارکردگی کا اس سال مظاہرہ کیا ہے. کہیں کوئی شکایت نہیں، کہیں اگر کوئی بات ہے تو وہ نظر انداز کرنے والی ہے. بہرحال ہم مشکور ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں. 7 بجے سے آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. 4.5 گھنٹے سے مسلسل یکجا بیٹھے ہوئے ہیں. بڑا اچھا مظاہرہ سب و ضبط کا ہے. زیادہ بات نہیں، کچھ 2 باتیں کرتے کر اپنی بات سمجھ لیتا ہوں. دوستوں، قرآن پاک کی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ہم کو چاہیے کہ عبادت کرے اس گھر کے رب کی. ہم جو آئے ہیں کعبے کے لیے آئے ہیں. جو حج ہوتا ہے، جو اس کے مناسک ہیں، عرفات، مزدلفہ، مینا، کعبہ، صفا اور مروہ، یہ مناسک حج ہیں. لیکن بنیادی جو معاملہ ہے اس آیت کریمہ میں جو بتایا جا رہا ہے، چاہیے کہ عبادت کرو اس گھر کے رب کی. اس گھر کے رب کی عبادت کرنے کے لیے ہم کو راہ حکم دیا جا رہا ہے. تو یعبدو میں جو یعبدو کا جو لفظ ہے، عبادت کا جو معاملہ ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کا مقصد کیا ہے، اور عبادت سے کیا مراد لینا ہے، ہم کو کیا اس سے نتیجہ حاصل کرنا ہے. حاضرین کرام،
اس یعبدون کا جو لفظ قرآن میں ہے کئی اور جگہ بھی آیا ہے. کہیں آ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پھر ابھی سورہ فاتحہ کو ہمارے ساتھی مقرر نے پڑھ کر اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی. اس میں بھی ایک لفظ آ رہا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو یعبدون کا مطلب کیا ہے؟ اور رب کائنات فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے پیدا نہیں کیا انس اور جن کو مگر عبادت کے لیے. اب اس یعبدون کا تفسیر رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر میں جو ہم تلاش کرتے ہیں تو یعبدون کی تفسیر آپ فرماتے ہیں یعرفون. تفسیر یعبدون کی سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں یعرفون، یعنی ہم نے ان کو جن کو پیدا نہیں کیا مگر رب کی معرفت کے لیے، رب کی شناخت کے لیے، رب کو پہچاننے کے لیے. تو دوستو بزرگو، ہمارے اور آپ کے پیدائش کا مقصود جو بنیادی مقصد ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں. رب ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے سجدے اس کے مقام کو بڑھانے والے نہیں ہیں، ہماری رکعتیں اس کے مرتبے کو بڑھانے والی نہیں ہیں، ہمارے رکوع سے انہوں کچھ اور ان کے مقام پہ جانے والے نہیں ہیں. بلکہ دوستو ہمارا رکوع، ہمارا سجود، ہماری تلاوت، ہمارا قیام، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اس کو پہچاننے کے ذرائع ہیں، اس کو پہچاننے کے ذرائع ہیں، اس تک جانے کے یہ سب راستے ہیں. ہماری نماز ہم کعبے پر بھی جو آئے ہیں، کعبے کو کس لیے آئے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ نہیں ہے. پھر مسلمان اللہ بول کر اگر کعبے کو آیا ہے تو بتائیے، اگر کوئی اللہ بول کر کعبے کو آتا ہے، کعبے کو آ کے وہ مشرک ہو جاتا ہے. بلکہ بیت اللہ کہہ کر وہ کعبے کو آئے تو دوستو یہ اس کے لیے اجر کا باعث ہے، یہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہے. تو بنیادی جو مقصود ہے ہم جا رہے جو چیزیں کر رہے ہیں تو اس میں یہی ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. اے مسلمانوں تم اس گھر کے رب کو پہچانو، اس گھر کے رب کی شناخت کرو، اس گھر کے رب کے ساتھ تم جتنا ہو سکتا اس کے ساتھ والہانہ وابستگی اور عشق و محبت کے معاملہ اس کے ساتھ جوڑ لو. جب اس کو پہچانو گے نا، جب اس کو پہچان لو گے تو تمہارا مقصود زندگانی تم کو حاصل ہو گیا. اور اس کو نہیں پہچانیں گے تو 1000 حج کرو تمہارے حج سے کوئی فائدہ نہیں کرتی ہے، تو 1000 رکعتیں پڑھو تمہاری رکعتوں سے کوئی فائدہ نہیں. تو ایک رکعت پڑھو. یہ موضوع اس لیے لے رہا ہوں کہ ابھی مجھ کے آتے وقت یہ موضوع مل گیا. ابھی ہم لوگ آ رہے تھے، ہمارے ساتھیوں میں کس ساتھی نے کہا کہ مسائل تصوف کے اوپر کوئی گفتگو ہوئی. چلیے دوستوں، تصوف کا مسئلہ یہی ہے، تصوف کا ایک ہی مسئلہ ہے. تصوف کیا چاہتا ہے؟ آپ کو آپ کے رب سے جوڑتا ہے، تو اور کچھ نہیں ہے. تصوف سب سے آسان راستہ ہے، سب سے آسان سبق آپ کو تصوف میں ملتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ آپ کو آپ کا رب کا عرفان کرا دیتا ہے. آپ کے رب تک آپ اس طریقے سے آپ پہنچ سکتے ہیں اس کو وہ بتا دیتا ہے. یہ تصوف کا بنیادی مقصد ہے، یہ تصوف کا بنیادی منہج ہے. اس کے علاوہ تصوف اور کچھ نہیں ہے. اور اس کے لیے کیا بتایا گیا، کیسے کرنا، کس طریقے سے طلب کرنا. تو دوستوں سورہ فاتحہ کتنی دفعہ پڑھی جاتی ہے؟ صبح سے شام تک ہر نماز میں. ظہر میں 4 رکعت ہیں، 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، دفعہ سورہ دفعہ پڑھی جاتی ہے. اثر میں 4 رکعت، چاروں کے چاروں میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. کوئی نماز لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں. سورہ فاتحہ میں کیا ہے بتائیے آپ؟ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ اتنے مضامین قرآن میں ہیں، وہ سارے مضامین سورہ فاتحہ میں. جتنے مضامین قرآن کے ہیں وہ سارے کے سارے مضامین سورہ فاتحہ میں. اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے دوستو؟ آپ ہم جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں رب عالم کے لیے ہے، عالمی کے رب کے لیے. اب یہ کوئی کیا ہے مقصود، کیا ہے سورہ فاتحہ میں؟ اس کے بعد الرحمن الرحیم، کون ہے وہ؟ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. یہ یہاں تک کیا ہوا؟ رب کا انٹروڈکشن ہوا، رب کا تعارف ہوا.
الحمدللہ یعنی تعریف اس کے لیے ہے، عالمین کا رب ہے، یہ یہاں تک ہوا۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کے طلبگار ہیں، یہ ہمارا ریکویسٹ ہو گیا۔ وہاں تک اس کا انٹروڈکشن تھا، اس کا تعارف تھا، اس کا اقتدار، اس کی تبلیغ تھی، وہ بتائی گی۔ اور یہاں پر ہمارا ریکویسٹ کیا، ہمارا جو ریکویسٹ میٹر ہے، جو درخواست ہے، وہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد ہمارا مدعا ہے کہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ لیکن دوستو کیا ہے اس میں پورے مضامین قرآن کی کیا نکلے بتائیے آپ؟ قرآن کے پورے مضامین کیسے آیا ہوئے یہ باتوں میں ہوئے ہیں کیسے ہوئے میں بتا دیتا ہوں، سمجھ جائیے اور سے ذرا کوشش کیجیے سمجھ جائیے۔ پورے مضامین پورے فاتحہ میں موجود ہے قرآن میں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں کوئی انکار ہے آپ کو؟ الف لام الحمدللہ میں حسر کا ہے، یعنی جتنی تعریف ہے سب کس کے لیے سزاوار ہے؟ رب کائنات کے لیے۔ کوئی اس میں اعتراض کر سکتا ہے؟ کسی کو کچھ شک ہو سکتا ہے؟ شک اور کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے اس سے ایک ہی ہے جو سارے مضامین کا جو سورہ فاتحہ میں لائے گئے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دو چیزیں ہیں جس میں ساری آپ کی مقصود آپ کو مل رہا ہے۔ قرآن کا جو پرواب آپ کو ان دو اس آیت کریمہ میں مل رہا ہے، ایاک نعبد الہ العالمین، ہم تیری عبادت نہیں ایاک نعبد، مولا ہم چاہتے ہیں تیرا عرفان، ہم چاہتے ہیں تجھ کو جاننا چاہتے ہیں، تجھ کو پہچاننا چاہتے ہیں، تیرا عرفان اور تیرا ادراک ہم چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں یہی مسئلے کو اور آسانی سے ہم کو بتا دیا جا رہا ہے، مولا تیرا عرفان، تیرا ادراک، تیری معرفت، کہ ہم تیری ہی اس کے لیے تیری ہی مدد کے قاصدار ہیں۔ تیری مدد کے بغیر تیرا عرفان نہیں ہو سکتا، تیری مدد کے بغیر تجھ کو جانا نہیں جا سکتا، تیری مدد کے بغیر تو ہم پر آیا نہیں ہو سکتا، تیرا عرفان تیری ہی مدد پر موجود ہے۔ تو دوستو قرآن یہی کہتا ہے کہ آپ اس کو جان لو، آپ اس کو پہچان لو۔ اور قرآن کے مضامین سورہ فاتحہ میں یہاں پر چھپے ہوئے ہیں، یہاں پر قرآن کے مضامین جو سارے مضامین قرآن کے ہیں وہ صرف ایاک نعبد میں چھپا ہوا ہے۔ اور کیا ہے نعبد میں؟ جو ہماری پیدائش کا مقصود ہے، جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے، ہم کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے دوستو وہ مقصد معرفت پہ ہے، معرفت کردگار ہے۔ اگر یہ ہو تو ٹھیک ہے، یہ نہیں تو اولئک الانعام بل اضل من، وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے گئے ہوئے ہیں۔ تو دوستوں بنیادی چیز کی طرف ہم آنا ضروری ہے، جب تک بنیادی چیز کی طرف نہیں آئے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کعبے کے اطراف پھرنے سے کیا ملے گا؟ کعبے کے اطراف چکر لگانے سے کیا ملے گا؟ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، بڑا بڑا مقام ملے گا، لیکن دوستوں مقصود حاصل نہیں ہوگا، مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ سارے قرآن کی مضمون وہی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو تم جدھر دیکھو تم کو اللہ ملے گا، جدھر دیکھو گے تم کو اللہ ملے گا۔ تو دوستوں اس نظر کے ساتھ آپ کعبے کو جائیے، وہاں انوار و تجلیات کا محبت ہے، انوار و تجلیات کا محبت ہے، انبیاء اور رسولوں کا مرکز رہا ہے، ابراہیم و اسماعیل کا بنایا ہوا مکان ہے وہ۔ کیوں کہ انوار و تجلیات کا وہاں انہوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کو بنایا تو سب سے اس مقام کو مقدس و محترم بنایا۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اس کے برکت میں اور اضافہ کر، اللہ اس کی برکت میں اور اضافہ کر، یہ ہماری دعا کو یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ تو حضرت کرام فلیعبدوا رب ھذا البیت، چاہیے کہ اس گھر کے رب کو پہچانو۔ دوستو وہ ملکہ قرآن کیا ہے، ذکر کیا ہے؟ دوستو قرآن وہی ہے، یہ ذکر ہے۔ ذکر کیا ہے؟ رب کو پہچاننا ہے۔ یہ ذکر ہے، ذکر کیا ہے؟ رب کو پہچاننا ہے۔ ذکر اللہ کو یاد کرنا، یاد کرنا کس کو؟ جس کو جانتے اس کو یاد کرو، جس کو جانتے اس کو یاد کرو، جس کو نہیں جانتے، جس کو نہیں پہچانتے اگر یاد کر رہے ہو تو تم جھوٹے ہو، جھوٹے نہ کہو، صادقین کی سنگت میں آ جاؤ، صادقین کی سنگت میں آ جاؤ۔ تو جب سچا ہوگے، تم جب جانیں گے، پہچانیں گے
تو تمہارے لیے تمہارا جاننا تمہارا پہچاننا بہتر ہے. اور حج کے ماحول میں آج کے قاری صاحب نے قرآن کریم کی آیت میں بتایا گیا, وہ قرآن کی ایک آیت انہوں نے پڑھا, آیت میں بول رہا ہوں, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. دیکھیے جب تمہارا حج ہو گیا, تمہارا طریقہ عبادات ہو گئی, تو طریقہ تھا جاہلیت میں کہ اپنے باپ دادا کا ذکر کر کے بڑے اطاعت تھے, بڑے ناز کرتے کہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو کیا تعلیم دے رہا ہے, ہم کو کیا حکم دے رہا ہے, ہم کو کیا سبق دے رہا ہے؟ جب تمہارا حج ہو گیا, مناسک ہو گئے, تو اب ہم کو کہہ رہا ہے تم باپ دادا کے ذکر مت کرو, بلکہ جس طریقے سے باپ دادا کو پہچان سے تم ذکر کر دینا, باپ دادا کو اتنی پہچان کے بعد اپنے باپ دادا کے اوپر اتراتے ہونا, تو اور اس سے زیادہ تم اب اپنے رب کو پہچان لیے. تو عرفات میں کیا ہوا, کیا ملا عرفات میں؟ عرفان ملا. عرفات میں تو کوئی عرفان ملا. مزدلفہ میں کیا ملا؟ وصال ملا. مزدلفہ میں عرفات میں جس کو جانا, مزدلفہ میں اس سے تمہارا وصال ہوا. جب مزدلفہ میں وصال ہوا, طواف زیارت تم کو کرایا گیا. طواف زیارت یہاں جس کا عرفان مانے, جس سے وصال مانے, اب اس کو دیکھ لو, اب اس کو دیکھ لو, یہ وصال تم کو بتا رہے, بغیر اس کے تمہارا حج نہیں ہوتا. حج کے کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں, نیت, عرفہ کا وقوف, طواف. یہ ہوا تو حج. تو وہاں عرفان ہو رہا, شام میں رات میں وصال ہو رہا, صبح میں زیارت کر کے. جب یہ چیز ہو گئی نا, اب تمہارا کو یقین تمہارا کمزور ہے, اب تمہارا یقین پختہ متدلل ہے, تمہارا یقین پورا ہو گیا. تم باپ کو جانتے نہیں, میرا باپ غوث مولیدی, ان کا باپ غلام محمود صدیقی, ان کا باپ لطفی علی صدیقی, اس میں رحمت برابر جو شک نہیں, میرا شک نہیں. کیوں؟ میں باپ دادا کو میرے پہچان ہوں. تو دوستوں جگہ تم باپ دادا کو پہچان دے, اب یہ یقین کے ساتھ تم اب رب کا ذکر کرتے جاؤ, اس یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے جاؤ, اس یقین کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے جاؤ, اسی کے ساتھ صبح و شام مگن ہو جاؤ, عشق میں اس کے بھول جاؤ, ڈوب جاؤ. یہ سبق ہم کو حج سے مل رہا ہے, یہ درس ہم کو حج میں مل رہا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو دوستوں اسی کی ایک مثال کی سب سے عمدہ شخصیت کا نام سیدنا عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کیا فرماتے ہیں ان کے متعلق, کیونکہ موضوع انہیں کی نام کے ساتھ بھی آج کا محفل معلوم ہے. ایک موقع ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ, حضور پاک کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان کی نکاح میں مدینے میں ہیں. حضور حضرت عثمان کے پاس جا رہے ہیں, تو بیٹی کیا کر رہی ہے, اپنے شوہر حضرت عثمان کی اہلیہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر کے بالوں کو دھو رہی ہے. شوہر بیوی کی مالش کرتے ہوئے پانی ڈال رہی ہے. جب حضور کو آتے ہوئے دیکھیں تو حضرت عثمان سمٹ رہے, بیٹی بھی اپنا کام سے ہاتھ روک رہی ہے, کیا پٹھان آ رہے ہیں اور شوہر کی خدمت کر رہی ہے. تو حضور فرماتے ہیں بیٹی کرو شوہر کی خدمت. حضور فرماتے ہیں بیٹی سے کہ بیٹی کرو. کون ہے عثمان؟ میرے اخلاق کا میرا نائب عثمان سے زیادہ کوئی اور نہیں ہے. میرے اخلاق میرے اخبار کی سب سے زیادہ ہے عثمان بن عفان میں ہے. بیٹی ان سے خدمت کرو, شوہر کی خدمت کرو. تو دوستو جو نائب رسول اللہ ہے, اخلاق میں, اطوار میں, افکار میں, ساری چیزوں میں حضور پاک کا فرزو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس طریقے سے آپ کے خدمات ہیں, کیسے کیسے مواقع پہ آپ کے خدمات ہیں. بہرحال ہم مشہور ہیں اس جلسے کے منتظمین کی اور آپ حضرات کے بھی کہ آپ نے کسی دیر سے اپنی سوا خراشی کی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کا بہتر سے بہتر جزا دے اور مقصود حج اور رب تک پہنچانے کے
آپ کو تمام ذرائع اللہ سے تبارک و تعالیٰ آپ کو حافظ کرائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.